बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आप सबसे। दो अहम चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ी ख़बर है जो PMLN ने अपनी जनरल काउंसिल के कन्वेंशन कल की, उससे जो जुड़ी हुई बातें और PMLN अपने फ्यूचर के बारे में क्या कह रही है। दूसरी बात है जो आज़म खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और उनके दस्ते राज थे, जो हर चीज़ में डिसीजंस होती थी उसमें वो बड़े की होते थे, इन्फ्लुएंस करने के हवाले से भी, वो कल गायब हो गए हैं। उनका जो गायब होना है उस हवाले से FIR कटवाई है उनके घर वालों ने कोसार के थाने में, शायद उस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले कल की जो PMLN की जनरल काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें कोई हैरानकुन बात नहीं कि शहबाज शरीफ साहब को सदर फिर से नामज़द किया PMLN का अगले 4 साल के लिए, और साथ मरीम नवाज साहिबा को चीफ़ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो SN इकबाल साहब हैं वो फिर से उनको जनरल सेक्रेटरी, और इसहाक डार साहब को फाइनेंस के, मरियम औरंगज़ेब को बनाया है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। अच्छा, जो 2-3 अहम बातें उस हवाले से, एक तो बात बड़ी क्लियर हो गई कि नवाज शरीफ साहब विल बी द कैंडिडेट, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट फॉर नेक्स्ट टाइम। यानी जो अगले इलेक्शंस होंगे, जो अनाउंसमेंट है वो तो यही है कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नवाज शरीफ साहब अगर ये पार्टी जीत गई। फिल वक्त ये पोजीशन है, अब नवाज शरीफ साहब खुद क्या फरमाते हैं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त बड़ी क्लियरली शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया, मरीम नवाज साहबा ने भी कह दिया, सब ने कह दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि पहली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी डार साहब जो हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, और बड़ी मुश्किलों से वो इस वक्त जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसको बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं, और जो पार्टी में लोग उनकी तनकीद करें वो अपना रास्ता अलग करें पार्टी से। किसकी तरफ इशारा है? हमें लगता है कि ज़्यादा वो जो बात कर रहे हैं वो इसहाक उनके हवाले से कर रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से कर रहे हैं। और ये याद रहे कि डार साहब ख़ुद भी 2-3 दफ़ा उन्होंने तनकीद की है ये जो रीइमेजिनिंग पाकिस्तान फोरम है, और वो समझते हैं कि जी ये तनकीद कर रहे हैं, उनके पास कोई सलूशंस नहीं है। यानी कि रीइमेजिनिंग पाकिस्तान की जो टीम है जिसमें कि शायद खाकान अब्बासी साहब और जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, तो उस हवाले से फॉर द फर्स्ट टाइम वी हर्ड, और ये कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा आप चले जाएं, अपना रास्ता अलग करें। हमें ये नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब ने ये बज़ाते ख़ुद एक बात की होगी, ये एक लंदन में फ़ैसला हुआ होगा जो कि सामने वो लेकर के आए शहबाज शरीफ साहब। तो क्या हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब पार्टी छोड़ देंगे? क्योंकि वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते रहे तवातर से कि जी नहीं, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। अब हमें नहीं मालूम वो कल जनरल काउंसिल की मीटिंग में मौजूद थे या नहीं, लेकिन उन्होंने जब भी बात हुई उन्होंने ये कहा कि मरीम नवाज साहिबा से 4-5 महीने से बात नहीं हुई। हाँ, लंदन जब जाते हैं वो हमेशा मियाँ साहब से उनकी मुलाकात रहती है, अभी भी 2-3 हफ्ते पहले गए थे तो उनकी मुलाकात हुई। अब हमें मालूम ये हुआ कि कल रात में वो लंदन रवाना हुए हैं और उन्होंने ख़ुद मांगी है मियाँ नवाज शरीफ साहब से मीटिंग, और इसलिए मीटिंग मांगी है कि जो वो यहाँ कह रहे हैं खुल के कि मैं अगले इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। ये उनका ख्याल है शहबाज उनका शायद खाकान अब्बासी साहब का कि अगला इलेक्शन अगर ऐसे ही होगा विदाउट एनी रिफॉर्म हैविंग बीन डिसाइडेड, कोई कंसेंसस नहीं होगा तमाम पार्टीज़ में जो इलेक्शंस में जा रही हैं कि जी हमने ये रिफॉर्म एजेंडा है और उस पर हम आगे बढ़ेंगे। उनका ख्याल ये है कि अगर ऐसे चलेंगे जो इस वक्त के हालात हैं और इसी तरह इलेक्शंस होंगे तो वो समझते हैं कि वो अगली हुकूमत चल ही नहीं पाएगी। तो ये उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा पब्लिकली भी कहा है कि जी अगली हुकूमत फिर चल नहीं पाएगी अगर आप यू गो इन विदाउट अ रिफॉर्म एजेंडा। तो उन्होंने अपना रास्ता यानी अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर की और मुतअद्दिद मरतबा क्लियर की। उन्होंने ये भी कहा कल प्रोग्राम में कि जी हमें जो IMF से बातचीत है वो निगोसिएशन उनके साथ करनी चाहिए, लेकिन इतनी पब्लिकली बातचीत नहीं करनी चाहिए जो बात पब्लिकली की जा रही है। इसहाक डार साहब ने ये भी कहा था कि IMF चाहती पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, तो उन्होंने ये खुल के कहा कि जी ये बिहाइंड क्लोज डोर्स ये बातचीत होनी चाहिए।
تو یعنی کہ جو ان کی ڈفرینس ہے اوپینین کا. ڈار صاحب جب آئے ہمارے ساتھ ایک دفعہ ان کی بات ہوئی پروگرام میں، تو انہوں نے کہا کہ جی جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں جس میں کہ مہنگائی اتنی ہے اور روپیہ بالکل کریش کرتا جا رہا ہے، اس میں آئی ایم ایف کا رول ہے. اور ابھی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آئی ایم ایف چاہ رہے پاکستان ڈیفالٹ کرے. تو ڈار صاحب کو لگتا ہے کہ جی یہ پبلک کو بتانا ہے کہ کیا وجوہات ہیں، جو وجوہات وہ سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کیونکہ از چینجنگ دا گول پوسٹ. دیٹس واٹ ڈار صاحب فیلز. اور یہ کہ پبلک کو بتانا ہے کہ جی یہ ہمارا قصور نہیں ہے سارا کا سارا، یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں، اگر روپیہ کریش کر رہا ہے تو اس کا تعلق بہت حد تک، ناٹ انٹائرلی بٹ بہت حد تک، ندیم ملک کے شو میں نے کہا تھا کہ 60% 70% اس کا تعلق آئی ایم ایف سے. تو یہ بڑی کلیئرلی ڈار صاحب نیگوسیٹ بھی کر رہے ہیں. کل شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہم بالکل بات کرتے رہیں گے، ہم یعنی کہ وی آر بیسکلی ڈوئنگ ایوری تھنگ پاسبل کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام آگے چلے. وہ بھی چل رہا ہے، لیکن دوسرا ٹریک یہ ہے کہ پبلکلی جہاں جہاں ان کو لگتا ہے اس گورنمنٹ کو تھرو ڈار صاحب وہ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں آئی ایم ایف کو. اس پالیسی کو کلیئرلی شاہد خاقان نواز صاحب نے جو کہا کہ جی یہ بیہائنڈ کلوز ڈورز بات ہونی چاہیے، اوپنلی نہیں بات ہونی چاہیے. جو $1,00,000 کی پاکستان جو لے کے آئے پاکستانی ریزیڈنٹ جو ہے ابراڈ، جب وہ لے کے آئے تو اس کو ایمنیسٹی ملے، پوچھا نہ جائے کہاں سے آیا پیسہ. اس پر بھی آئی ایم ایف نے کلیئرلی کہا ہے کہ یہ پرابلم ہے اور وی ڈونٹ ایکسیپٹ دیٹ، وی ڈونٹ اگری ود دیٹ، انہوں نے کرٹیسائز کیا. تو اس پہ بھی شاہد خاقان نواز صاحب نے کہا کہ نیگوسیٹ کریں، بات چیت کریں. تو گوئنگ بیک ٹو PMLN، ہمیں لگتا ہے کہ شاہد خاقان نواز صاحب، اب دیکھیں لندن میں ان کی کیا بات ہوتی ہے میاں نواز شریف صاحب سے، اور شورلی شہباز شریف صاحب نے اپنی مرضی سے نہیں کہا کہ بھئی جو تنقید کر رہا ہے وہ چھوڑ دے پارٹی. تو لیٹ سی کہ ویدر شاہد خاقان نواز صاحب پارٹی میں اگلے ہفتے 2 ہفتے میں پارٹی میں رہتے ہیں یا پارٹی سے وہ نکل جاتے ہیں خود. کیونکہ یہ بھی انہوں نے عہدے بھی چھوڑ دیے پارٹی کے، اور یہ بھی انہوں نے اناؤنس کر دیا آئی ول ناٹ پارٹیسپیٹ ان دا نیکسٹ الیکشنز. تو یہ PMLN کی بڑی دلچسپ ایک سچویشن ہے. لیکن یہ میرا خیال ہے یہ بات درست ہے کہ کل PMLN نے اپنے آپ کو لانچ کر دیا ہے ایز فار دا نیکسٹ الیکشن ایز اے میجر پارٹی. انہوں نے جو رانا ثناءاللہ صاحب تھے انہوں نے بہت کلیئرلی یہ بیان کیا کہ جی میں اس وقت دیکھیں میں ایسا شخص ہوں جو میں نے تمام جو آرگنائزیشن ہے اس میں مریم نواز صاحبہ کو ہیلپ کیا، اور ہم نے گاؤں کے لیول تک، شہروں کے لیول تک، ہر جگہ ہم نے اپنی جو پارٹی ہے اس کی جو تنظیم ہے اس کو منظم کر دیا، متحرک کر دیا، اور یہ اناؤنس انہوں نے کر دیا. اور پارٹی کے اندر ہم بات کرتے ہیں لوگوں سے تو وہاں ایک بڑی کلیئر کٹ سوچ ہے کہ PPP اور ہمارے درمیان جہاں بھی کوئی بات چیت ہوتی ہے، کوئی ایشو اٹھتا ہے تو PPP از دا گینر، ہم گین نہیں کر رہے. اور وہ PCB کا معاملہ دیکھ لیں، بڑا دلچسپ ہے کہ وہ سڈنی پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی پہلے بھی، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ زکا صاحب کو لے کے آئیں اور نجم سیٹھی از آبویسلی کمپیٹنٹ پرسن، ایکسپیرینس پرسن، تو کہ جی ان کو آپ ہٹائیں اور ہم اپنا بندہ لگائیں گے. تو یہ تو ایک چھوٹی بات ہے، لیکن بہت سے معاملات ہیں جس میں PMLN فیلز کہ پیپلز پارٹی نے گین کیا ہے. اور اب جیسے الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے، PMLN از ناؤ سینگ اوکے دس از ہو وی آر، اور وی آر اے میجر فورس. جو جیسے کل انہوں نے کہا کہ وی آر اے میجر فورس، اور اب ہم بالکل ایک اپنے کمپیٹیٹیو موڈ میں جا رہے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ بڑا کلیئر کٹ ہو گیا کہ اگر if there is a glue that PMLN has، اگر ایک فورس ہے PMLN تو وہ اس وجہ سے فورس ہے کہ سب PMLN کے لوگ نواز شریف صاحب کو سمجھتے ہیں لیڈر، دے اکنالج ہم ایز دا لیڈر. یہ تو جیسے ہر پارٹی میں ہوتا ہے، خاص طور پہ اس میں دھڑے ہیں. کوئی جی یہ شاہد خاقان نواز صاحب دھڑے تو نہیں ہے، خیر ان کے وہ بھی اپنے کچھ تھوڑے سے سپورٹرز ہیں. پھر دوسری طرف شہباز شریف صاحب کے بھی سپورٹرز ہیں جو ان کو زیادہ سمجھتے ہیں. اہم مریم نواز صاحب ہیں، ان کا بھی اپنا ایک گروپ ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اتنی گروہ بندی ہے. آج کا جب آپ PMLN دیکھتے ہیں تو آپ اس کو ڈیوائیڈڈ PMLN نہیں سمجھ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اٹس اے ڈیوائیڈڈ پارٹی. یس اٹ ہیز ڈفرینٹ گروپس وغیرہ،
لیکن الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں دے آر آل یونائٹڈ، اور یہ انہوں نے بات کو اور مستحکم کرنے کے لیے کل جو اپنی جنرل کاؤنسل کی میٹنگ میں انہوں نے بڑی کلیئرلی اناؤنس کر دیا کہ ہی از دا پرسن ہو ول لیڈ دا پارٹی، اس کو الیکشنز میں لیڈ کرے گی. اچھا، ایک اور جو بات ہے ان کے حوالے سے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے، نواز شریف صاحب جو ان کو ملے ان لوگ کچھ، وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب ایک بات پہ بڑے کلیئر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو لے کے آؤ 2016 کے پاکستان پہ، اور یہ کہ 2016-17 پاکستان پر، اور 3 لوگ جنرل فیض، جنرل باجوہ اور چیف جسٹس ثاقب نثار، ان تینوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور ان تینوں کا یعنی کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور ان کو اپنے اپنے حوالے سے واٹ ایور رانگز دیو کمیٹڈ ان کو سزا ملنی چاہیے. تو ایک وہ اپنی کنسسٹنٹ پوزیشن لے کے چلے ہوئے ہیں. تو ان کو جو ملے لوگ، کسی نے کہا کہ جی ہم نے ان سے کہا کہ اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں تو پھر گورنمنٹ تو آپ کی ہے تو آپ کریں پھر ان کو. تو بٹ اینی وے وہ بھی ایک ایشو ہے جو کہ نواز شریف جس پر فوکس کیے ہوئے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض کی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک پوچھ گچھ ہو رہی ہے. جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک انویسٹیگیشن جاری ہے، اس کو ہم کنفرم نہیں کر سکتے بٹ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی بھی جاری ہے، اور جسٹس ثاقب نثار صاحب کا بھی سلسلہ کچھ چل نکلا. بٹ بہرحال دس از آن PMLN. تو اب وہ الیکشن موڈ میں چلے گئے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھاک شروع کی جب سے مریم نواز صاحب آئی ہیں، اس کو اور زیادہ اس میں تیزی لے آئیں. جیسے اب الیکشنز تو یقینی طور پہ اس سال انشاءاللہ ہو جائیں گے. اس کے ساتھ یہ اعظم خان جو ہیں ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے، اور نہ کہ پرنسپل سیکرٹری تھے کہ وہ شخص تھے جب کہ ان کو چاہا کہ ان کو واپس یا وہاں سے ہٹایا جائے اس پوزیشن سے. بہت لوگوں کا خیال تھا، اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی چاہ رہی تھی کہ ان کو یہاں سے بھیج دیں، بیکاز بیچ میں یہ تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کو کس طرح سے واپس لے آئیں انٹو دا فولڈ، اور وہ کہ یہ اعظم خان جائیں گے تو پھر وہ واپس آئیں گے اندر. اور اس وقت تھا کہ بھئی ان کو بھیج دیا جائے امریکہ، ورلڈ بینک میں ڈائریکٹر کی پوزیشن پہ. کافی لوکریٹو تھی وہ پوسٹ، لیکن اور یہ اسٹیبلشمنٹ واز ویری کین، جنرل باجوہ بڑے کین تھے. اسی طرح سے جہانگیر ترین صاحب کا واپس آنا کچھ بنتا تھا انٹو دا فولڈ. اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا کہ جہانگیر ترین صاحب بہت کین بی فار مور افیکٹو ان گورننس، اور جو ان کو جانتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہی از اے کمپیٹنٹ فیلو، ہی از اے افیکٹو پرسن. تو ایڈمنسٹریٹر بھی اور ڈوئر بھی ہیں بہت. تو لیکن یہ ہو نہیں پایا کیونکہ عمران خان صاحب نے لاسٹ منٹ ہی ویٹوڈ اعظم خانز گوئنگ. تو اعظم خان بہت ہی زیادہ عمران خان صاحب ان پر ڈپینڈ کرتے تھے. تو obviously he would have all the inside information. اور یہ کہ پرنسپل سیکرٹری کو اٹھا لیا، غائب کر لیا، جنرل مشرف نے سعید مہدی صاحب کو اٹھا لیا تھا، غائب کر لیا تھا. تو یہ تو کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جب when they want to they believe that they can get information اندر کی اور زیادہ کسی سے، تو ان کو لگتا ہے کہ پرنسپل سیکرٹری سے زیادہ کون جانے گا، بیکاز وہ بالکل زیادہ آئیز ایئرز اور جو تھنکنگ ہوتی ہے آف دا پرائم منسٹر ان سے زیادہ کوئی واقف نہیں ہوتا. تو دیکھتے ہیں ابھی انفارچونیٹلی یہ اٹھانے کا، غائب کرنے کا، ابڈکشن کا سلسلہ جاری ہے. تو اب فی الوقت تو وہ غائب ہیں. اب کتنی جلدی گھر واپس آتے ہیں وہ تو دیکھا جائے گا. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.